السلام علیکم جی. حالات ود نوشیروان کے ساتھ حاضر ہوں اور آج میرے ساتھ موجود ہیں کرنل ریٹائرڈ شاہد حسین صاحب. السلام علیکم کرنل صاحب. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں سر؟ ٹھیک ہے, اللہ کا شکر. میں کرنل صاحب کا تعارف کروا دوں آپ کو. کرنل صاحب کا پاک فوج سے تعلق ہے اور پاک فوج کی الغیور بٹالین سے, اور اپنی سروس کے دوران کرنل صاحب 10 سال ISPR میں خدمات بھی سر انجام دے چکے ہیں. تو کرنل صاحب بات کا آغاز آپ سے کرتا ہوں. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ اپوزیشن آج کل بڑی گرم ہوئی ہے, سرگرم ہے کہ عمران خان حکومت یا عمران خان صاحب سے جان چھڑوانی ہے ہر صورت, اور اس کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں. اور ساتھ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی طرف سے اپوزیشن کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ان ہاؤس چینج کی کوشش کر لیں, وہاں پہ آپ کو حمایت دے دیں گے, تھوڑی بہت سپورٹ دے دیں گے, جیسی سپورٹ آپ کے خلاف چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں تھی. ہاں دیکھیں, بات سنیں, جہاں تک اپوزیشن کی یا PDMA کی سیاست کا تعلق ہے اور آج کل کے افواہوں کا تعلق ہے, تو ڈیلی افواہوں کا بازار تو بے حد گرم ہے اور سیاست بھی اس کی وجہ سے گرم رہتی ہے. ہاں جی. اب یہ کہنا کہ جی اپوزیشن کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی پیغام ملا ہے, ایسے شواہد کو نظر تو آتے نہیں ہیں. لیکن اگر بالفرض یہ مان بھی لیا جائے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپوزیشن کو اس قسم کی کو آفر کی ہے, تو پھر تو بندہ یہ بھی سلیکٹڈ ہو کے آئے گا. تو اس قسم کی ایسے شواہد نظر نہیں آتے کہ اس قسم کی کوئی پیغامات PDMA کی قیادت کو گئے ہوں گے. لیکن آپ ذرا اس کی ایک چیز بڑے بغور دیکھیں کہ اس کو لیڈ کرنے والے لوگ کون ہیں. نواز شریف صاحب, آصف زرداری, مریم وغیرہ. اب مریم شی از کنوکٹڈ, اپنا نواز شریف صاحب مفرور ہو کے باہر بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں مولانا فضل الرحمان, جن کو سیاست کی چلاک لومڑی کہا جا رہا ہے. مزے کی بات ہے, اس صاحب نے ان سب کو آگے لگایا ہوا ہے, اور یہ لوگ ایک ایسی راہ پہ جا رہے ہیں جس کے اینڈ نظر نہیں آتا. تو میرا نہیں خیال کہ اسٹیبلشمنٹ ایسے لوگوں کو کسی قسم کی آفر کرے گی. ویسے بھی اگر آپ بغور جائزہ لیں تو ہمارے پاس چوائس ہے کیا وہ اسی سیاستدانوں کو چن کے سامنے لائے گی؟ یہ وقت بتائے گا. پھر تو سلیکٹر والی بات وہیں رہ جائے گی, پھر سلیکٹر والی بات سچ ثابت ہو جائے گی. میرا خیال میں اس میں کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے. اور ذرا وہ گرینڈ ڈائلاگ کا بڑا شور مچا ہوا ہے آج کل, کیا اسٹیبلشمنٹ اس پہ کوئی راضی ہوگی؟ سر مجھے میں شاہد خاقان عباسی کو عموماً مختلف پروگرام میں سنتا رہتا ہوں. ان کا یہ ایک بڑا برائٹ آئیڈیا کہ گرینڈ ڈائلاگ ہونا چاہیے. انہوں نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ اس گرینڈ ڈائلاگ کی کمپوزیشن کیا ہوگی. کیا اس میں ٹیکنوکریٹ شامل ہوں گے, سیاستدان شامل ہوں گے, اور بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ اب کون جا کے اسٹیبلشمنٹ کے گیٹ نمبر 5 کو پھر کھڑکائے اور پھر کہے جی ہمارے ساتھ گرینڈ ڈائلاگ کر لیجیے؟ حقیقتاً ایسی بات نظر نہیں آتی. گرینڈ ڈائلاگ کا شور تو بہت ہے, اس کی کمپوزیشن کسی کو نہیں پتا, اس کا ایجنڈا کسی کو نہیں پتا. اور یہ لوگ اس وقت, جو میرا ذاتی خیال ہے, سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال, ذاتی خیال, کہ کوئی ایسی صورت نظر آتی ہے کہ یہ لوگ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے ڈائلاگ کر لیں. ابھی اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کی, ایک منٹ میری بات سنیے, اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں تو مریم نواز, شاہد خاقان عباسی اور باقی جتنے دیگر ان کے لوگ موجود ہیں, ان کو یہ پتہ نہیں ہوگا اسٹیبلشمنٹ کی کمپوزیشن کیا ہوتی ہے, اس میں لوگ کون سے شامل ہوتے ہیں. آپ نے گرینڈ ڈائلاگ کس سے کرنا ہے, اس کی فارمیشن کیا ہوگی, اس کو ہیڈ کون کرے گا, اس کا ایجنڈا, جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں, وہ کیا ہوگا. سر فی الوقت ان معروضی حالات میں جب کہ ایک سو کارڈ تحریک چل رہی ہے, میرا نہیں خیال کہ گرینڈ ڈائلاگ کا ابھی کوئی سین ہے. شاید بعد میں کوئی ایسی صورتحال بنے جب کہ حالات کو تھوڑے سے سردی کی جانب چاہیں, تو پھر یہ شاید پولیٹیکل اسٹیبلٹی کنٹری میں آئے تو پھر شاید ہو سکتے. ٹھیک. شاہد خاقان عباسی صاحب تو ٹروتھ کمیشن کی بات بھی کرتے ہیں. سر وہی بات, ابھی اسی پہ آ جائیں آپ. سیم چیز ہے, ایجنڈا کیا ہے, ٹروتھ کمیشن, سب کے کپڑے اتریں گے. نواز شریف آ کے پھر بیان دے دے کہ جی مجھے جیلانی صاحب لے کے آئے تھے, زرداری صاحب کہہ دے جی مجھے مشرف صاحب نے بڑا سپورٹ کیا تھا. تو سر یہ ٹروتھ کمیشن کہنا آسان ہے, سچ بولنا اس ملک میں بہت مشکل ہے. اگر آپ ٹروتھ کمیشن کی بات کرتے ہیں, پھر میں اسی فارمیشن پہ آ جاتا ہوں, وہی اپنا جو گرینڈ ڈائلاگ کو آپ نے ذکر کیا ہے. گرینڈ ڈائلاگ اتنا آسان نہیں ہے, ٹروتھ کمیشن بنانا بھی آسان نہیں ہے. ابھی تک کسی نے صرف سوائے ٹاک شوز کے, جہاں بھی اس وقت بات کر رہے ہیں,
کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی اس کا سربراہ چیف جسٹس ہوگا، اس کا سربراہ DGIS ہی ہوگا اور فلاں جانب سے فلاں بندے آ کے اس کو لیڈ کریں گے. اور یہ بیٹھک کہاں پہ؟ ہاں اب جہاں تک بات آتی ہے پھر ٹروتھ کمیشن کی فارمیشن پہ آ جائیں تو کیا اسٹیبلشمنٹ یہ جو جتنے نام ہم دے چکے ہیں ان کو انوائٹ کر کے کہ آئیے ہم سے ڈائلاگ کریں یا ہم آپ کے سامنے سچ بولنا چاہتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. ابھی اس کی باری نہیں آئی. اور یہ جو ٹاک شوز پہ ڈیلی بہت سارے رستو بیٹھ کے اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، سوری ٹو سے ابھی اس کا کوئی سین نظر نہیں آتا. چنانچہ ریلیکس کریں. اوکے. اچھا، دوسرا عمران خان صاحب نا ہر دوسرے تیسرے دن کہتے ہیں جی میں اور وہ فوج ایک پیج پہ ہیں. تو سر اس کا جواب پہلے میں ابھی آپ کو دیا. نہیں لیکن کہ اپنا اس کی بات کر لیں، اپنا میں نے پچھلے پرائم منسٹر کی نوا دیا. آپ نہیں، لیکن سب ایک پیج پہ ابھی تھے. موجودہ جو حالات ہیں ملک کے، خراب حالات، معیشت خراب، بے روزگاری ہر طرف، امن و امان ٹھیک نہیں، یہ سارے مسائل عمران خان اپنی ناکامی خود تسلیم کرتے ہیں. تو یہ ساری ناکامیاں میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں. جہاں تک PTI کی پرفارمنس ہے انتہائی پور. گلی محلے کی ٹیم خان صاحب نے چن کے اپنا ٹیم بنا لی، جس میں اسد عمر سے لے کے نیچے تک آپ دیکھ رہے ہیں لوگ لڑکتے گئے اور آج ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے. نو ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں کہ خان صاحب نے نہ ان سے معیشت چل سکی، نہ ان سے حکومت چل سکی، نہ گورننس چل سکی. جو ہلاک دگرگوں کیے گئے اس میں شاید ان کی ٹیم کا بھی کچھ قصور تھا. کچھ آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں، نواز شریف اور اینڈ پارٹی وہ بہت انٹیلیجنٹلی کھیل گئے. جانے سے پہلے معیشت خزانے کی وہ ایسی حالت بائی ڈیزائن اسحاق ڈار کے تھرو کر گئے تھے کہ ان کو سب کچھ ملا تو خالی ملا، اور جو بھی ملا اس کو سنبھالتے سنبھالتے خان صاحب نے اپنی حالت بھی خراب کر لی. ٹھیک ہے. اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں ان حکومتوں کا قصور تھا، جو کہ نارملی ہم ہر ٹاک شو میں کہتے ہیں جی ہمیں پچھلی طرف سے ایسے ہی ملا تھا، لیکن شاید اس میں یہ فیکٹ بھی ہے کہ نواز شریف انتقام من جاتے جاتے ان کے ساتھ ہاتھ ضرور کر گیا. اب اس کو کہیں کہ جی خان صاحب پیج پہ ہیں تو سر پیج پہ رہنا پڑتا ہے. اور جس طرح تمام پچھلے اپنا کیا کہتے ہیں وزرائے اعظم رہ چکے ہیں، اور میں پہلے بھی کئی جگہ پہ بات کر چکا ہوں کہ پاکستان میں جمہوریت اسٹیبلشمنٹ کی چھتری کے بغیر نہیں چل سکتی. یہ اب تک تو حقیقت ہے. شاید جس گرینڈ لاء کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ بن جائے تو شاید قواعد چینج ہو جائیں، لیکن ابھی فی الحال اس کی امید نظر نہیں آتی. سر آخری بات یہ بتا دیں کہ عوام کس کے ساتھ ہیں آپ کے خیال میں؟ سر عوام کی تو 3-4 قسمیں ہیں. ایک عوام ہے جو اپوزیشن کی تلسم میں جاتی ہے، ایک PTI کی عوام ہے، ٹھیک ہے، ایک عوام باہر ریڈی لگا کے بیٹھی ہوئی، ایک عوام ٹاک شو پہ بیٹھی ہے، ایک ہماری جیسی عوام یہاں پہ بیٹھ کے ہر ایک اوپر نیچے کر رہی ہے. تو سر عوام کا تو آپ اگر ان کا حالات پوچھ لیں، اب وہ مختلف ٹی وی چینل والے ایک وہ کیا کہتے ہیں سروے کراتے ہیں تو عوام کے رہ رہتے ہیں. مجھے تو آج تک وہ عوام میرے سے تو کسی نے کبھی رائے نہیں لی. سر بٹی ہوئی عوام ہے جس کو اس وقت سخت کنفیوژن کا شکار ہے. ملکی حالات ہمارے اتنے دگرگوں ہو چکے ہیں کہ اس میں عوام کی ڈفرینسیشن کرنا بڑا مشکل ہے. تو عوام کنفیوز ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کرے. تو یعنی اب آپ کی ساری گفتگو سے مختصر میں نے یہ حساب لگایا کہ فی الحال بہتری کی کوئی امید نہیں، اپوزیشن کو کامیابی نہیں ملنے والی، فوج اور حکومت ایک پیج پہ ہیں، سسٹم ایسے ہی چلتا رہے گا، ابھی برداشت کریں. سر دیکھیں میری ایک بات سنیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے، یہ چیز یاد رکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ اپنا گھوڑا ہمیشہ تیار رکھتی ہے، بیک اپ تیار رکھتی ہے. سچویشن کو ڈیفیوز کرنا کسی بھی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ کسی وقت بھی ڈیفیوز ہو سکتی ہے. لیکن معروضی حالات میں یہ PDM کو ابھی شاید سپیس دی جا رہی ہے کہ وہ اس حد تک آ جائے کہ کہیں پہ وہ خود ہی یا ڈائلاگ پہ آ جائیں یا کوئی ایسی چیز ہو جائے کہ ان کے اندر چلیں میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں. آپ جس حالات کا ذکر کر رہے ہیں، ابھی آپ نے وہ میں نے ذکر نہیں کیا پیپلز پارٹی کا، ہاں جی، استعفوں کی بات ہو رہی ہے، ابھی کل سی بات، بالکل اور اختلافات. بلاول بھٹو نے اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ پہ کہہ رہے جی میں اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلا کے استعفوں کا دیں گے کہ نہیں دیں گے، پھر فیصلہ کریں گے. سر ابھی تک تو گیم ابھی چلی نہیں ہے اس کے اوپر، ابھی تک تو بات آگے چل رہی ہے. خود مریم کہہ رہی ہے ہم نے تو بھی استعفے مانگے ہی نہیں ہیں. آج کا اس کا ذکر ہے.
बिलावल भुट्टो ने अभी तक डिसाइड नहीं किया। तो सर सिचुएशन डिफ्यूज होते कोई पता नहीं लगता, ये डिफ्यूज हो भी सकती है। यानी 5 साल से पहले भी 2023 अगले इलेक्शन से पहले डिफ्यूजन का मतलब मैं ये कहता हूँ कि सिचुएशन ये तहलील भी हो सकती है। फर्ज किया पीपल्स पार्टी में जो से निकले, वैसे मैं पीपल्स पार्टी को सबसे इंटेलिजेंट पार्टी कहता हूँ। एस्टैब्लिशमेंट की सख्त डसी हुई जमात है, जिसके लीडर को हैंग कर दिया गया, एस्टैब्लिशमेंट ने किया। लेकिन आप पीछे नवाज शरीफ का बयानिया देख लें, नून लीग का बयानिया देख लें, या बाकी जमातों का, वो इंतहाई पार्शियल रहे। उन्होंने कोई ऐसी हरकत नहीं की जिससे साबित हो कि वो एस्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ है, या उन्होंने किसी चैनल का नाम लिया हो या किसी के साथ इंतकाम की बात की हो। दे आर गोइंग वेरी स्मूथ। हो सकता है कि 2024 में बिलावल साहब आपके प्राइम मिनिस्टर हों, क्योंकि अगर आप निथार के सियासतदानों को देख लें तो एस्टैब्लिशमेंट के पास भी कोई चॉइस नहीं। यानी ताकत का मरकज़ वही है। ताकत का मरकज़ देखें, बात यह है कि हमारे यहाँ हमारा पॉलिटिकल सिस्टम स्ट्रक्चर वीक है, कमज़ोर है, जिसको ये कहते हैं कि जी हम खुद इलेक्शन करवा लें और हम खुद गैर जनता इलेक्शन कराएंगे। आपको एक चीज़ बताता चलूँ, हमारी पॉलिटिक्स का जो मंबा है वो चीमा चट्ठा वड़ाइच और तमाम लोग शामिल हैं इसके अंदर, और ये लोग अमूमन गांव से तल्लुक़ रखते हैं। गांव में धांधली करना शहरों की निस्बत इंतहाई आसान है। फिर जब धांधली होगी तो ये किस पे इल्ज़ाम रखेंगे, तब तो एस्टेब्लिशमेंट नहीं होगी। तो आप अपना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देख लें कि अगर कल गैर जनता इलेक्शन करा भी दिए जाएँ तो यही हालात होंगे, यही इल्ज़ाम होंगे, यही चीज़ें होगी, एस्टेब्लिशमेंट नहीं होगी। तब फिर देखिएगा क्या होगा। लोग एस्टेब्लिशमेंट को गालियाँ बहुत देते हैं, हर बंदा जिसका दिल करता है वो। ये पिछले 5 या 4 सालों में 4 साल में बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन चक्कर ये है कि इसको गाली दे के आप मसाइल का हल नहीं ढूंढ सकते। आप अपने अंदर भी क्या कहते हैं, चारपाई के नीचे को थोड़ी सी डांग फेर के देखे तो आपको पता लगे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप में भी हैं। यही चीज़ें जो मैं पहले कह चुका हूँ, ट्रुथ कमीशन, ग्रैंड लॉ, इसकी सिस्टम पे शोशे छोड़ दिए जाएं ताकि हम उनको टेबल पे ले आए। ये नामुमकिन नजर आता है सो फार बरोज़ी हालात। दुआ करें ये सिचुएशन डिफ्यूज हो जाए। ठीक हो गया। कर्नल साहब की ओपिनियन आपने सुन ली, आपकी क्या राय है इन मामलों पे कमेंट्स में ज़रूर इज़हार करिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।